بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دہم اردو کی ہم نظم پڑھ رہے تھے فاطمہ بنت عبداللہ، پارٹ 1 آپ دیکھ چکے ہیں، میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پہلے 3 کے بعد اگلا چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں شعر، اور اس نظم کو مکمل پڑھتے ہیں۔ نہایت دلچسپ اور حرکت و عمل پر ابھارنے والی نظم ہے۔ 3 اشعار ہم کر چکے تھے اور آج ہم پڑھیں گے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ یہاں پہ کلی غنچہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصطلاحی مفہوم یہاں پہ مراد کیا ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ۔ کلی فاطمہ کو کہا گیا ہے۔ گلستان خزاں منظر، گلستان باغ، خزاں منظر ایسا باغ جہاں پہ خزاں چھائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کو کہا گیا ہے گلستان خزاں رسیدہ۔ اور پھر یہ استعاراتی شعر ہے، یعنی کہ فاطمہ کو کلی کہہ دیا اور امت مسلمہ کا گلستان خزاں منظر سے مماثلت دی گئی۔ یہاں پہ دیکھیے دوسرے مصرع میں ایسی چنگاری، یہ چنگاری سے ویسے تو شرر ہوتا ہے نا، لیکن یہاں مراد ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ خاکستر کہتے ہیں بالکل جل کے جب راکھ ہو جائے، راکھ کو خاکستر کہا جاتا ہے، تو خاکستر سے مراد امت مسلمہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں، اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈیڈ لائن ہے وہ اس کا مفہوم ہے، وہ آپ ضرور بیان کیا کیجئے، تاکہ اسی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے تشریح بھی ٹھیک ہوگی۔ ایسا غنچہ ابھی تک اس گلستان خزاں میں بہار کا منظر دکھانے کو موجود تھا، اور ایسا شرر بھی مسلمانوں کی راکھ میں ابھی تک موجود تھا۔ اقبال فاطمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو بہت معصوم ہے۔ غنچہ ہے نا کلی، معصوم، پاکیزہ۔ اقبال نے فاطمہ کے لیے کلی کا استعارہ استعمال کیا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے گلستان خزاں کا استعارہ استعمال کیا ہے کہ اے فاطمہ، جب گلستان اسلام میں ہر طرف خزاں کا دور دورہ تھا۔ یہاں پہ آپ تیسری لائن دیکھیے، وہاں پہ ہیں ہم، تو نے ان حالات میں کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کیا ہے، اور باطل قوتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کے باغ میں اگر خزاں کا دور دورہ بھی ہو تو ایک عام اور ننھی سی کلی بھی اس کو بہار میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فاطمہ جیسی چنگاری کو محفوظ رکھا تھا۔ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ لکھ لیں کہ فاطمہ جیسی چنگاری، تاکہ ہماری تشریح زیادہ مؤثر ہو جائے۔ محفوظ رکھا ہوا تھا، جیسے ہی اس راکھ کو ہٹایا جائے گا تو نیچے سے چنگاری برآمد ہو جائے گی، جو کسی بھی وقت شعلہ بن کر اہل کفر کو بھسم کر سکتی ہے۔ بھسم کا مطلب بھی جلا کر راکھ کر دینا ہوتا ہے، اور آپ یہ تجربہ کیجئے، دیکھا ہوگا کبھی اکثر کہ جب بہت زیادہ ایسے گھاس پھوس، کاغذ یا لکڑیاں کچھ بھی جلائی جائیں، اور جب سب کچھ جل کر بجھ جائے، راکھ ہو جائے، تو راکھ کو ہلکا سا ایسے پھرولیں گے نا، اس کو ہٹائیں گے تو نیچے چنگاریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ استعارہ ہے فاطمہ کے لیے۔ اسی لیے اس مصرع میں اقبال نے فاطمہ کے لیے چنگاری کا استعارہ بھی استعمال کیا ہے کہ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور ختم کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ سر کو کاٹ دیجئے، سر انجام نہیں ہوتا، غلط ہے، آپ سر مت لکھیے گا۔ پھر شعر شامل کریں۔ شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹ کو ختم کرنے والا ہے، مت ڈر۔ اس کے بعد ایک ڈیڈ لائن ہے، اے فاطمہ تو نے کم عمری کے باوجود ہمت اور حوصلے سے باطل قوتوں کو شکست دی ہے، اور ان کے ارادوں کو جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ اقبال دراصل فاطمہ کی تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شعر ہے جی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اپنے صحرا میں، جیسا اوپر والا شعر استعاراتی شعر ہے، اسی طرح یہ شعر بھی استعارہ ہے۔ یہاں پہ صحرا سے مراد امت مسلمہ ہے، اور بہت سے آہو سے مراد ہرن ہوتا ہے ویسے تو، لیکن یہاں پہ مراد ہے فاطمہ۔ کیوں صحرا بہت وسیع، کھلا، ریتلا، میدانی علاقہ، بیاباں کو بھی کہتے ہیں۔ تو امت مسلمہ ایسی یا بنجر ویران بیاباں، جنگل کا سما پیش کیا، کیونکہ اقبال نے اس دور میں آنکھ کھولی تھی جب مسلمان غلامی میں تھے۔ تو صحرا کا استعارہ استعمال کیا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ بہت سے آہو ہرن کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہرن
جنگلوں بیابانوں میں یہ لمبی لمبی کلانچیں بھرتا ہے اور بہت پھرتیلا ہے کہ چیتے تک کے ہاتھ میں نہیں آتا، تو اس لیے فاطمہ کو آہو پوشیدہ ہے، چھپے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جیسے تیز اور حرکت و عمل کے نمونے جو ہیں وہ اپنے امت مسلمہ میں بھی شامل ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ خوابیدہ کا مطلب سوئی ہوئی ہیں، یعنی کہ چھپی ہوئی ہیں۔ اور بجلی یہاں سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ کو ہی کہا گیا ہے۔ برسے ہوئے بادل سے مراد کیا ہے؟ امت مسلمہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھا بھی ہوگا بچپن میں، سائنس میں یہ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ پانی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے، بادلوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں تو بادل برس جاتے ہیں، یعنی کہ بارش ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بادل خالی ہو جاتے ہیں، تو جب خالی ہو جائیں تو پھر اس میں تو کچھ بھی نہ رہا۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی خالی ہے اس وقت، اس میں بجلیاں کڑکڑاتی ہوئی ہو کے بادل برسا چکی ہیں، لیکن پھر بھی فاطمہ جیسی بجلیاں بھی وہاں موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ میری کوشش ہے کہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ جائیں، اس لیے اسپیڈ بھی تیز رکھتی ہوں اور چھوٹی ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سادہ اور آسان زبان میں جلدی جلدی سمجھ بھی جائیں۔ اس لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اب شعر نمبر 5 کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت سے ہرن ابھی موجود ہیں، اگرچہ بادل برس چکا تھا مگر ان میں ابھی بھی فاطمہ جیسی بجلیاں موجود ہیں۔ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ فاطمہ جیسی، اگر نہیں بھی ہے تو آپ لکھ لیں۔ شاعر مشرق استعاراتی انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں، استعاراتی کو ذرا غور سے دیکھے بچے، اس کو غلط مت لکھ دیں، ٹھیک ہے، کہ صحرائے اسلام میں ابھی بہت سے آہو چھپے بیٹھے ہیں جو صحرا کو گلزار میں بدلنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور جذبہ بھی۔ ریگستان اسلام کے باسی کا مطلب باشندے، رہنے والے، یہ مسلمان چھپے بیٹھے ہیں جو دین اسلام کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ ان مسلمانوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری نوعمر بیٹی نے جو بے مثال قربانی دی ہے، ہم نے اسے ضائع نہیں کرنا اور نہ ہی اسے فراموش کرنا ہے۔ فراموش کا مطلب بھولنا، بلکہ اس کی عظیم قربانی سے تمام مسلمانوں کے دل بھی جذبہ شہادت سے سرشار ہو چکے ہیں۔ چکے چیک کاف بڑی کے ہے، ڈنڈا کاف کا ٹھیک جگہ پہ ڈال لیجیے گا، اور وہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ نیست و نابود کا مطلب نام و نشان مٹانا۔ پھر یہاں پہ شعر شامل کریں، اقبال کا ہی شعر ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یاراں ہے یہ نون گنہ لام مت بنا دیجیے گا۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رزم کا مطلب مار کا، جنگ، حق اور سچ کی جب جنگ ہو تو پھر مومن جو ہے وہ فولاد کی مانند ہے، بہت سخت ہے۔ دوسرے مصرع میں اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ بادل برس چکا ہے مگر ان برسے ہوئے بادلوں کے اندر بھی جذبہ ایمان کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ آپ لکھ دیں کہ فاطمہ جیسی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر بیدار ہو سکتی ہیں، جب یہ جذبہ مسلمانوں کا دست و بازو بن جائے گا۔ دست و بازو بننا، سہارا بننا، تو باطل قوتوں کی ہمت نہ ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے مقابل کھڑے ہو پائیں، وہ خود بخود ہی مٹ جائیں گے، یعنی کہ دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے جب فاطمہ جیسے نوجوان لوگ ہماری امت میں موجود ہوں گے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آسان شعر شامل کریں آپ اور اچھی طرح سے۔ جی اگلا شعر ہے ہمارے پاس، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ شبنم افشاں، شبنم بکھیرنا، پھیلانا، لیکن یہاں پہ آگے دیکھیں آنکھ تیرے غم میں ہے، آنکھ سے شبنم گرے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آنسو بہا رہے ہیں، ہم اشک بار ہیں، فاطمہ کے غم میں ہم رو رہے ہیں، یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ نغمہ عشرت، عشرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، نغمہ کا مطلب گیت، یعنی کہ خوشی کا گیت اپنے نالہ ماتم، نالہ کا مطلب آہو فغاں، آہو فریاد کرنا، ماتم کا مطلب سوگ، یعنی کہ دکھی آہو فریاد میں بھی ہماری خوشی بھی شامل ہے۔ اگرچہ فاطمہ کے غم میں ہم رو رہے ہیں لیکن ایک خوشی ہے۔ کس چیز کی خوشی ہے یہ ہم تشریح میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو فاطمہ کم عمری میں شہید ہوئی اور دوسرے نمبر پہ اس نے حرکت و عمل کا جذبہ بیدار کیا، یہ خوشی۔ جی تشریح میں سب سے پہلے مفہوم بیان کیا ہے۔ اے فاطمہ، اگرچہ میری آنکھ تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے لیکن تیرے مرنے پر جو آہوزاری کر رہا ہوں اس میں خوشی کا راگ موجود ہے۔
علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے، مگر آنکھوں سے نکلتے آنسو اس بات کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ تیرا بچھڑنا باعث تکلیف بھی ہے۔ ہر آنکھ تیری شہادت پر اشک بار نظر آ رہی ہے، دل افسردہ ہے جبکہ جسم ساکت ہیں، کھڑے کو کاٹ دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں بظاہر آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر ہمارا دل تیری شہادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ تو نے کس قدر عظیم کام کیا ہے، مگر تیری جدائی سے دل افسردہ بھی ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے شعر شامل کریں۔ ہر چند راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے، بچھے ہے 3 کے کر لیجئے گا، بجھے مت سمجھیے گا۔ ہر چند راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے، جس کو تیری طلب تھی گزرتا چلا گیا۔ فاطمہ، تیری جدائی ہمارے لیے ظاہراً غم کی ایک صورت ہے، لیکن اس غم میں خوشی کے شادیانے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بندہ مومن کے لیے شہادت سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں جو وہ حاصل کر سکے۔ ظاہر ہے جو تن اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا، اب دیکھیں یہاں پہ تقریباً نیچے سے دوسری لائن ہے، اس کے لیے دنیا میں ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے اللہ کا فضل جانتے ہوئے خوشی منائی جاتی ہے کہ جو حق ہمارے ذمہ تھا وہ حق ادا ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں پہ آپ مثال سمجھ لیجئے، جب فوجی کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس کتنے دکھی غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن بیٹے کی باقیات کو سینے سے لگا کر خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے ہمارا بیٹا شہید ہوا، لیکن ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 7۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرا ذرا زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص کا مطلب ناچ، خاک مطلب مٹی، نشاط انگیز خوشی بڑھانے والا، زندگی کے سوز زندگی کے جذبے سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ اے فاطمہ، تیری قبر کی جو مٹی ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اس گرد کا ذرا ذرا زندگی کے سوز سے بھرا ہوا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی کم سن دختر کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہماری قابل عزت بیٹی، اگرچہ یہاں پہ چے بڑی ہے، چے لکھا گیا ہے، روانی میں آپ اس کو چے ہے چا ہی کر لیجیے، پڑھنے میں اگرچہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اب تو ہم میں نہیں ہے اور تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا سے پردہ کر لیا ہے، لیکن میں دیکھتا میں کاف کا ڈنڈا بھی ٹھیک جگہ پر ڈالیے گا دوسرے والے شوشے پر، کہ تیری تربت کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بن رہا ہے۔ اب دیکھیں عام انسان اگر دیکھے قبر پہ اور ڈسٹ اڑ رہی ہے، خاک اڑ رہی ہے، مٹی، وہ کیا کہے گا؟ وہ قبرستان کے ملازم کو بلائے گا، گورکن کو بلائے گا، کہے گا لاؤ بھائی ادھر بالٹی پانی کی چھڑک دو۔ عام انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مٹی بیٹھ جائے، لیکن اقبال دیکھیں وہ فلسفی تھے، وہ شاعر مشرق، وہ حکیم الامت، ان کا سوچ کا نظریہ اور زاویہ ہی مختلف ہے۔ وہ اٹھتی ہوئی خاک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ رقص کر رہی ہے خوشی سے، یہ عام انسان کی سوچ نہیں ہے، یہ اقبال کا ہی حادثہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تیری قبر سے اڑنے والے خاک کے ذرات خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں عظیم مجاہدہ اسلام کا جسم رکھ دیا ہے۔ اب وہ عظیم اور متبرک جسم جس خاک میں آسودہ ہے، آسودہ آرام نہیں لکھنا، آرام کا اور آسودہ ہم مانی ہے، ڈبل ہو گیا، آپ آرام کاٹ دیجئے، وہ خاک بھی توقیر کے قابل گردانی جائے گی یا جاتی ہے۔ توقیر کا مطلب عزت۔ اس کے بدلے تو نے پیاسوں کو پلائے تھے جو جام، تیری تربت بن گئی ہے بوسہ گاہ خاص و عام۔ تربت کا مطلب قبر، بوسہ کا مطلب چومنا، خاص و عام ہر عام اور خاص بندے کے لیے چومنے کی جگہ یعنی کہ متبرک اور مبارک جگہ ہو گئی ہے۔ دراصل شاعر ملت اسلامیہ کی قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ زمین والے اس لیے خوش ہیں کہ ان کا تعلق نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رشک کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنا وجود حقی وجود راہ خدا میں قربان کر کے اسے بھی عزت اور سرفرازی عطا کر دی ہے۔ زمین مٹی خوش ہو رہی ہے کہ اس کی بھی بلندی ہو گئی ہے، کیونکہ آج وہ جس مٹی میں آرام فرما رہی ہے وہ خاک اندر سے گلزار جنت کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ گلزار جنت، جنت کا باغ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، لائک ضرور کیجئے اور سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔